نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ صدق اللہ العظیم۔ توجہ فرمائیں، سورہ مومنون 18واں پارہ آیت نمبر 101۔ اللہ رب ذوالجلال فرماتے ہیں فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، فرمایا کہ جب پھونکا جائے گا سور میں، فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، تو فرمایا پھر ان کے درمیان میں کوئی بھی قرابت داری کے رشتے نہیں ہوں گے، ان کے درمیان میں کوئی بھی رشتہ داریاں نہیں ہوں گی۔ یومئذ، اس دن، وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، اور فرمایا نہ یہ ایک دوسرے سے اس کے متعلق سوال کریں گے۔ دیکھیں جی، گزشتہ آیات میں اللہ رب ذوالجلال نے مشرکین کا رد فرمایا، ان کے شرک کا، کفار کا رد فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کی توحید کا اس بات فرمایا، اور پھر ان کے حشر کا بیان فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ان کو موت آ جائے گی، جب یہ عالم برزخ میں پہنچیں گے، تو تب یہ وہاں پر جا کر یہ کہیں گے کہ رب ارجعون، یا اللہ ہمیں واپس لوٹا دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر واپس تو نہیں لوٹیں گے، یہ کہیں گے ہم واپس جائیں گے، نیک اعمال کریں گے، اچھے اعمال کریں گے، ہمیں واپس لوٹا دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں بھائی، اب واپس پیچھے نہیں جا سکتے، بلکہ اب برزخ میں ہو، اس سے آگے جاؤ گے۔ اس سے کیا کرو گے؟ آگے جاؤ گے۔ پھر انسان جب آگے جاتا ہے عالم برزخ کے بعد، تو آخرت کا جب شروع ہوتا ہے تو اس کے متعلق آج کی آیات میں بیان ہے۔ فرمایا کہ جب بندہ جب سور میں پھونکا جائے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب سور میں پھونکا جائے گا تو فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، تو فرمایا کہ اس دن ان کی آپس میں کوئی بھی رشتہ داریاں نہیں ہوں گی، نہ اس کے متعلق وہ سوال کریں گے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ، اللہ کا جو فرشتہ ہے نا، وہ سور جو ہے وہ منہ میں لے کر کھڑا ہے، اور جیسے ہی اللہ اس کو حکم فرمائیں گے وہ سور میں پھونکے گا اور پوری دنیا کا نظام تیس نیس ہو جائے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے، ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سور کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ ایک سینگ ہے، اس کی ایک چھوٹی سائیڈ ہے اور ایک بہت بڑی سائیڈ ہے۔ فرمایا وہ چھوٹی سائیڈ جو ہے نا، وہ فرشتے نے اپنے منہ میں لی ہوئی ہے، اور جیسے اللہ حکم فرمائیں گے وہ اس کے اندر پھونک مارے گا اور پوری دنیا کا نظام تیس نیس ہو جائے گا۔ اور ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کیسے خوش رہوں، کہ فرمایا کہ فرشتے نے سور منہ میں پکڑا ہوا ہے اور اپنی پیشانی یوں جھکائی ہوئی ہے، پیشانی نیچے کی طرف جھکائی ہوئی ہے۔ فرمایا کہ اب جب اللہ اس کو حکم دے گا تو وہ سور پھونک دے گا۔ دیکھیں جو سور پھونکا جائے گا نا، وہ 2 مرتبہ پھونکا جائے گا۔ پہلی مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو اس وقت دنیا کے اندر جتنا بھی یہ نظام ہے یہ سارا تیس نیس ہو جائے گا، سارا تہ و بالا ہو جائے گا۔ روایات میں آتا ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو جب ختم فرمائیں گے، یہ سمندر بھاپ بن کر اڑ جائے گا، اور یہ جو بڑے بڑے پہاڑ ہیں یہ ریت کے ذرات کی طرح ذرے ذرے ہو کر یہ ملیا میٹ ہو جائیں گے، پوری دنیا تیس نیس ہو جائے گی، اور پھر کوئی بھی اللہ کے نام کے علاوہ کوئی بھی چیز باقی نہیں رہے گی۔ اور فرمایا کہ اس کے بعد پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا، اور روایات میں آتا ہے درمیانی وقفہ 40 سال کا ہوگا۔ ایک سور اور دوسرے سور کے درمیان میں کتنا وقفہ ہوگا؟ 40 سال کا وقفہ ہوگا۔ دوبارہ جب سور پھونکا جائے گا تو فرمایا کہ پھر دوبارہ لوگ زمین سے نکلیں گے، دوبارہ کیا ہوں گے؟ میدان محشر قائم ہو جائے گا، پھر حساب کتاب شروع ہو جائے گا۔ تو بہرحال یہ جو دوبارہ سور پھونکا جائے گا نا، اس کو طامۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی کا فرمایا کہ جب سور پھونکا جائے گا تو فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، فرمایا کہ اس دن ان کے درمیان میں کوئی بھی رشتہ داریاں نہیں ہوں گی۔ کیا مطلب یہ ہے کہ بھئی رشتہ داریاں تو ہوں گی، یہ مطلب نہیں ہے کہ رشتہ داریاں ختم ہو جائیں گی، مطلب یہ ہے کہ رشتہ داریوں کا کوئی پاس نہیں ہوگا، رشتہ داری سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یا کسی کو کسی سے کوئی توجہ نہیں ہوگی، یا کوئی کسی کا خیال بھی نہیں رکھے گا۔ رشتہ داری کے جو خیال ہوتے ہیں نا، اس میں سے کوئی بھی چیز درمیان میں نہیں آئے گی۔ اور فرمایا کہ یومئذ ولا یتساءلون، اور نہ یہ ایک دوسرے سے اس کے متعلق سوال کریں گے۔ یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ ایک دوسرے سے رشتہ داری کے متعلق پوچھ ہونا، یا رشتہ داری کی پوچھ ہونا کہ بھئی یہ بندہ فلاں رشتہ داری کی وجہ سے بخشا جائے، ایسی بات بھی نہیں ہوگی۔ اور نہ ہی یہ بات ہوگی کہ یہ ایک دوسرے سے سوال کریں گے، یار تم نے میرا حق ادا نہیں کیا، دوسرا کہ تم نے میرا حق ادا نہیں کیا، یا اس کے متعلق کوئی بات چیت کریں، ایسی بات
اچھا دوسری ایک آیت ہے نا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، فرمایا کہ وہاں پر لوگ کیا ہوں گے نا، ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے اور ایک دوسرے سے سوال کریں گے۔ تو دونوں آیات نا بظاہر ایسے لگتا ہے کہ دونوں کا تعارض ہے، لیکن یہ تعارض نہیں ہے۔ دیکھیں جو آخرت کا دن ہوگا نا وہ 50,000 سال کا دن ہوگا۔ کتنا دن ہوگا؟ اس میں مختلف طرح کے حالات ہوں گے۔ وہ جو وحشت والا عالم ہوگا نا، اس عالم کے اندر نا کوئی کسی کو کچھ بھی یاد نہیں ہوگا، تب تو کوئی سوال بھی نہیں ہوگا۔ لیکن جب جنتی جنت میں جائیں گے، جہنم والے جہنم میں جائیں گے، پھر ایک دوسرے کو پہچانیں گے بھی اور ایک دوسرے سے بات چیت بھی، اہل جنت ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں گے، سوال جواب بھی ہوں گے، بات چیت بھی ہوگی۔ لیکن وہ جو پہلا وحشت والا عالم ہوگا نا، اس وقت کسی کو بھی کچھ یاد نہیں ہوگا۔ اور اس سے ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ میرا فلاں کے ساتھ تعلق ہے، میرا فلاں خاندان کے ساتھ تعلق ہے، یا میرا فلاں بزرگ کے ساتھ تعلق ہے، یا فلاں اعلیٰ نسب کے ساتھ میرا تعلق ہے، اس کی وجہ سے میں بچ جاؤں گا۔ اس آیت کے اندر یہ بھی بتا دیا گیا فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، نہ اس دن نسب درمیان میں آئے گا اور نہ نسب کے متعلق سوال ہوگا، نہ اس کے اوپر بخشش ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ بخشش ہوگی اعمال پر۔ تو ایک تو یہ بات ہوگی، فرمایا فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، فرمایا اب جب نامہ اعمال ہاتھ میں آئیں گے، نامہ اعمال تولے جائیں گے، جس کے اعمال وزنی ہوں گے، فرمایا یہ بندہ ہے، یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ، اور فرمایا جن کے اعمال ہلکے ہوں گے، فرمایا کہ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں، اپنی جان کو نقصان میں ڈالا، اور فی جہنم خالدون، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اور آگے فرمایا تلفح وجوہہم النار وہم کالحون، فرمایا کہ ان کے نا چہرے آگ سے جھلس جائیں گے، جہنم کی آگ سے جھلس جائیں گے، وہم کالحون، اور انتہائی بد شکل ہوں گے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب جہنم کی آگ قریب کی جائے گی نا، تو فرمایا کہ یہ ہونٹ ہے نا، ہونٹ یہاں سے یہ نصف پیشانی تک اوپر چلا جائے گا، اور یہ ہونٹ یہاں سے لٹک کے ناف تک نیچے آ جائے گا، اور فرمایا یہ دانت اکھڑ جائیں گے، تو انسان انتہائی بد شکل ہو جائے گا جہنم کی آگ کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ فرمایا الم تکن آیاتی، جب یہ حالت ہوگی نا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے الم تکن آیاتی تتلا علیکم، فرمایا کہ کیا تم پر میری آیات نہیں تلاوت کی جاتی تھی، وکنتم بہا تکذبون، اور تم ان کو جھٹلاتے تھے، اس کی تکذیب کرتے تھے۔ آیات پڑھ کے سناتی تھی، سنائی جاتی تھی، تم مانتے نہیں تھے۔ اب یہ کہیں گے آگے سے، جہنم والے کہیں گے قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین، کہیں گے اے ہمارے رب، ہمارے اوپر غلبہ کر لیا تھا ہماری بدبختی نے، اور ہم ہو گئے تھے گمراہ، ہم گمراہ لوگ تھے، ہاں ہماری بدبختی ہمارے اوپر غالب آ گئی تھی، ہمیں سمجھ نہیں آئی تب بات کی۔ ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، فرمایا کہ یہ کہیں گے ہمارے رب، ہمیں آپ یہاں سے نکال دیں، فإن عدنا فإنا ظالمون، اگر پھر دوبارہ ہم نے غلطی کی نا تو پھر ہم ظلم کرنے والے گنہگار ہوں گے، یعنی دوبارہ ہم کبھی غلطی نہیں کریں گے، اب گناہ نہیں کریں گے، اب آپ کی ذات کو وحدہ لا شریک مانیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قال اخسئوا فیہا ولا تکلمون، اللہ فرمائیں گے کہ بھائی جہنم میں ذلیل ہو کر رہو، ولا تکلمون، اور مجھ سے بات نہ کرو، زبان سے بات تک نہ نکالو میرے سامنے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بھائی روایات میں آتا ہے نا، یہ جو جہنمی پکاریں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، ہاں یہ جو یہاں پر تذکرہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آگے جواب دیا کہ بھائی ذلیل ہو کر جہنم میں رہو، تم مجھ سے بات نہ کرو۔ روایات میں آتا ہے کہ یہ 1000 سال تک ایسے پکارتے رہیں گے، چیختے چلاتے رہیں گے، اللہ جواب نہیں دیں گے۔ 1000 سال کے بعد یہ جواب ملے گا، قال اخسئوا فیہا ولا تکلمون، کیا فرمایا کہ بھئی خاموش ہو جاؤ، ذلیل ہو کر جہنم میں رہو، مجھ سے بات نہ کرو۔ انہو کان فریق من عبادی یقولون ربنا، فرمایا بے شک میرے بندوں میں سے ایک گروہ تھا جو کہتا تھا اے ہمارے رب آمنا فاغفر لنا، ہم ایمان لائے آپ ہماری بخشش فرما دیجئے، وارحمنا آپ ہم پر رحم فرما دیجئے، وانت خیر الراحمین، اور آپ کی ذات سب سے زیادہ رحم کرنے والی ذات ہے، سب سے بہتر رحم کرنے والی ذات ہے۔ ایک تو میرے بندوں کا وہ گروہ تھا، اور تم کیا کرتے تھے؟ فرمایا فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا، فرمایا تم نے ان کو ٹھٹھا مذاق بنایا ہوا تھا، تم ان کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے تھے، ان کی ہنسی اڑاتے تھے تم۔ حَتَّىٰ أَنسَوْكُمْ ذِكْرِي، فرمایا یہاں تک کہ انہوں نے تم کو بلا دی میری یاد، وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ، اور تم کیا تھے؟ ان سے ہنستے تھے۔ دیکھیں یہ تو مشرکین کی عام عادت تھی نا،
اللہ تعالیٰ وہاں پر فرمائیں گے، یہ ان کو وہاں پر بتایا جائے گا۔ لیکن جو مشرک ہیں، کافر ہیں نا، تو جس طرح سورہ مطففین میں آتا ہے، فرمایا کہ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ مَرُّوا يَتَغَامَزُونَ، فرمایا کہ جب مومنین ان کے پاس سے گزرتے ہیں نا، یہ آنکھوں سے اشارے کرتے ہیں ایک دوسرے کو۔ کیا کہتے تھے پتہ ہے؟ کہتے ہیں یہ دیکھو جی، یہ حوروں کے خاوند جا رہے ہیں، یہ جنت کے مالک جا رہے ہیں، بہشت کے مالک جا رہے ہیں، نہ پاؤں میں جوتے ہیں، نہ جسم پر کپڑے ہیں، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، کوئی جان پہچان نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور ہیں کیا؟ حوروں کے خاوند اور جنت کے مالک۔ ایسے ہنسی اڑاتے تھے ان کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہاری اسی ہنسی نے تمہیں برباد کر دیا، اور اس کی وجہ سے تم میرے یاد کو، میرے ذکر کو بھول گئے ہو۔ یعنی ان ایمان والوں نے تمہیں یاد بلا دی۔ کیا مطلب؟ یعنی تم اتنے اس کام میں مصروف ہو گئے کہ اللہ کا نام تک تمہیں یاد نہیں رہا۔ اور فرمایا کہ تم ان کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے تھے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے انی جزیتہم اليوم بما صبروا، فرمایا کہ بے شک ہم ان کو آج کے دن بدلہ دیں گے اس بات پر جو انہوں نے صبر کیا۔ انہم هم الفائزون، فرمایا کہ بے شک یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے۔ یعنی انہوں نے صبر کیا۔ صبر اسلام کا ایک بہت بڑا جز ہے، بہت بڑا، ٹھیک ہے جی۔ اور جو ملت ابراہیمی ہے نا، اس کا ایک بنیادی جز ہے۔ تو یہ لوگ صبر کرتے رہے اور ہر طرح کی تکالیف برداشت کی، اللہ کی مان کر چلے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ آج کامیاب ہیں اور یہی فلاح پانے والے ہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ پھر سوال کریں گے ان لوگوں سے، قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، اللہ پوچھیں گے یہ بتاؤ کہ زمین کے اندر کتنا عرصہ ٹھہرے ہو سالوں کے اعتبار سے، کتنے سالوں تک تم ٹھہرے ہوگے، کیا خیال ہے تمہارا؟ وہ کہیں گے قالوا لبثنا یوما او بعض یوم فاسأل العادین، وہ کہیں گے یا اللہ ہم ایک دن ٹھہرے ہیں یا ایک دن سے بھی کم، ایک دن یا ایک دن سے بھی، آپ پوچھ لیں فاسأل العادین، آپ پوچھ لیں گنتی والوں سے، بہت کم ٹھہرے ہیں ہم۔ 60 70 سال 80 سال 100 سال کی زندگی کا انسان کیا کہے گا کہ ہم ایک دن یا ایک دن سے بھی کم ٹھہرے؟ اور ہے بھی یہی بات۔ بھائی ایک بندہ ہے، یہ زندگی اگر 100 سال ہے، مثال دیتا ہوں، اور آگے کا جب عالم آخرت ہے، جنت والی زندگی یا جہنم والی زندگی ہے، اس کا کیا ہے کہ بھائی جس کی ابتدا ہے انتہا نہیں ہے، ختم نہیں ہو رہی، تو اس کے مقابلے میں تو یہ ایسے ہی ہے نا، ہاں جی، ایک دن بلکہ ایک منٹ کے ہیں تو یہ بھی صحیح ہے۔ جس طرح دوسری آیت میں آتا ہے نا سورہ نازعات میں، وہاں پر ساعہ کا لفظ آتا ہے کہ تھوڑی دیر، جس کو لمحات کہا جاتا ہے، اتنا ہم ٹھہریں، ٹھیک ہے جی۔ تو بہرحال یہ بھی بات ٹھیک ہے اس اعتبار سے۔ تو وہ کہیں گے یا اللہ ایک دن یا آدھا دن ہم ٹھہرے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قال ان لبثتم الا قلیلا لو انکم کنتم تعلمون، فرمایا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ بے شک تم نہیں ٹھہرے ہو مگر بہت کم، بہت تھوڑا عرصہ ٹھہرے ہو، لو انکم کنتم تعلمون، بے شک فرمایا کہ اگر تم یہ بات جانتے ہو، اگر تمہیں اس بات کی سمجھ ہو، جانتے ہو، تو تم بہت کم ٹائم وہاں پر ٹھہرے ہو۔ اور یہ تمہارے لیے امتحان تھا، اس امتحان میں کون کامیاب ہو گیا اور کون ناکام ہو گیا آج بات سامنے ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔